سب سے پہلے تو گندی کرینہ کپور کو شریعت کی بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے، بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اس کو شریعت کی، کہ سلمیٰ یاسین نے شریعت کو جھٹلایا۔ اور یہ میرے خیال میں کسی امام مسجد کی جو بچی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ قرآن پاک کو جھٹلا رہی ہے، قرآن پاک کے حلف کو یعنی مان نہیں رہی، ڈینائی کر رہی ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے سلمیٰ یاسین کی طرف سے۔ دوسری بات اس سے جو کرنی ہے 4 گواہوں کی، کہ یہ 4 گواہ چاہ رہی ہے۔ تیسری بات اس نے یہ بولا کہ اصغر رئیس نے کئی لائیو سٹریموں کے اندر آ کے یہ بات بولی کہ میں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، میری بیوی صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہے۔ 3 باتیں ہوگی۔ اب اس کو ہم نے ایک تو گواہ دینے ہیں اس چیز کے، تب یہ مانے گی، کیونکہ یہ ایڈیشنل سیشن جج ہے، اس کو گواہ دینے پڑیں گے۔ دوسری بات کہ یہ سعودی عربیہ سے جب نکلی جھوٹ بول کے، اس نے آج تک اپنی سچائی تو کسی کو بتائی نہیں ہے، اب لوگوں کے سچ کو جھٹلانے کے لیے یہ شریعت کارڈ لے کے میدان میں آ چکی ہے۔ ان 3-4 باتوں کا جواب دوں گا، اور زنا کے ٹائم کون سے 4 گواہ ہوتے ہیں وہ اس سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، بیلجیم، اس کے ساتھ ساتھ نیپال، بنگلہ دیش، یو اے، دبئی، ڈنمارک، اس کے علاوہ آسٹریلیا، نیو یارک، بیلجیم، جہاں سے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں سب کو بولیں گے السلام علیکم، آداب، عرض ہے نمستے اور ست سری اکال۔ میں ہوں زاہد خان دیسی ڈوز کی طرف سے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ کریں گے گندی کرینہ کپور سے، بلکہ فتنہ کپور سے، کاکا رینا سے، بدبودار، غلیظ ترین، اور میں یہ کہتا ہوں کہ فاشا ترین، اس کو ہم فاشا تک کب بولیں گے ورڈ تو یہ اس کے لیے کام نہیں ہوگا، کیونکہ بچوں کے فیس حاصل کرنے کے لیے، بچوں کے جس عورت نے ابھی تک ایڈمیشن نہیں کروا سکی، اس عورت کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، جس کے لیے وہ ویڈیوز دار ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے، 3 سے 4 ویڈیوز کی روز آتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو تم نے کی ہے شریعت کی، کہ سلمیٰ یاسین شریعت کو نہیں مان رہی تھی، ٹھیک ہو گیا، یہی بات تم نے کی۔ تم اپنی بات بتاؤ، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، شریعت کو قرآن پاک کے اوپر فوقیت دینا چاہ رہی ہو، کہ شریعت سے یعنی شریعت اہم ہے بنسبت قرآن پاک کے، تم کیا اپنے سبسکرائبروں کو یہ چیز بتانا چاہ رہی ہو، یہ سکھانا چاہ رہی ہو، یہ اسلام کا درس دینا چاہ رہی ہو کہ شریعت کو تو یہ مان نہیں رہی، قرآن پاک اٹھا رہی ہے، لہذا قرآن پاک کو بالکل آپ نہ سنو، نہ اس کے قرآن پاک کو یقین کرو، شریعت پہ یقین زیادہ کرو، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جاہل ترین عورت، یہ میں تجھے جواب دے رہا ہوں کہ شاید اس طرف سے سلمیٰ یاسین کی طرف سے شاید کوئی بندہ اس طرح کا تمہیں جواب دینے والا نظر نہیں آ رہا، یا کوئی بندہ تمہیں کوئی جواب دینا چاہ رہا ہے، شاید کوئی پینل میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جیسی گھٹیا عورت کو جواب کیا دینا، لیکن میں ہوں، ٹینشن نہ لے۔ دوسری بات مجھے تم سے ایک سوال کرنے ہے، تم لاہور میں رہتی ہو، ہیرا منڈی بھی نزدیک ہی آپ لوگوں کے، شاید ادھر دائیں بائیں کہیں رہتی ہو، تم نزدیکی موقفات پہ تم جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب ایک طوائف، ایک فاشا عورت، ایک جسم بیچنے والی عورت جب گاہک کو لے کے جاتی ہے، اپنے کلائنٹ کو لے کے اپنے روم میں جاتی ہے زنا کروانے کے لیے، تو 4 بندے ساتھ لے کے جاتی ہے کمرے میں کہ آ جانا ہمارے ساتھ، ادھر نا 4 بندے لازمی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ میں ابھی زنا کر رہی ہوں، گناہ کر رہی ہوں، تو کہیں یہ باہر جا کے بندہ مکر نہ جائے کہ یہ میرے ساتھ زنا کر کے گیا ہے، لہٰذا بیڈ کے چاروں کونوں پہ، بیڈ کے 4 کونے ہوتے ہیں نا، تو چاروں کونوں پہ کیا 4 گواہ کھڑے کرے گی جسم فروش عورت، زنا کرنے والی عورت؟ تلک سوال ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہاری پھٹے گی اس سوال کے اوپر۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ 3-4 بندے ساتھ رکھے؟ ہاں ضرور ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہوگا۔ کی جو پارن سٹار ہوتی ہیں، یا کوئی بھی پارن سٹار جب ہوتی ہیں، جب وہ اس ٹائپ کی پارن موویز کو کرتی ہیں نا، پکچرائز کرتی ہیں، تو 4 لوگ ضرور ہوتے ہیں، لائٹ مین، کیمرہ مین، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، یہ 4 بندے تو اس روم میں موجود ہوتے ہیں، اور 2 وہ فرد ہوتے ہیں جو یہ کام پارن مووی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اپنی ملکہ عالیہ سے پوچھنا کہ
اس دن کیا کوئی پارن مووی شوٹ کروانی تھی کہ 4 بندے ساتھ رہ کے لے جاتی؟ نہیں نا. تکلیف ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، وہ پھوں پھوں ہو رہی ہے، بالوں میں آگ لگ رہی ہوگی کہ یار یہ بندہ اس قدر ولگر بات پوچھ رہا ہے مجھ سے، اس قدر. میں ریالٹی پہ بات کر رہا ہوں، سچائی پہ بیان کر رہا ہوں. دوسری بات کر لیتے ہیں، گواہ. 4 گواہ تم کہہ رہی ہو کہ 4 گواہوں کا ہونا لازمی ہے. نمبر 1 گواہ ایک انتہائی قیمتی دماغ رکھنے والی عورت. پہلی گواہی یہ تمہارے رائٹ سائڈ پہ چلے گی کہ وہ قرآن پاک کا حلف دے رہی ہے کہ سلمہ یاسین جو کہہ رہی ہے، جو اس نے کل پرسوں مسجد نبوی میں بیان دیا، اس کا کچھ ٹائم پہلے اس نے یہ بات بول دی تھی قرآن پاک کا حلف دے کے کہ سلمہ یاسین بے قصور اور مظلوم عورت ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. جو سلمہ یاسین کہہ رہی ہے یہ صحیح کہہ رہی ہے. نمبر 1 پہ تو یہ آ گیا. اب نمبر 2 پہ ہم تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں. تمہارا خیر بہنوئی ہوگا، وہ تمہارے جیجا جی کا 30% کا زانی کا، کہ تم نے بولا کہ 30% زانی نے تو ہر لائیو میں چیخ چیخ کے بولتا رہا کہ جی میری بیوی تو ستارہ سے جلتی ہے اور یہ وہ فلان ٹمکانا کے پیچھے. خیر جو بھی ہے، یوٹیوب کھیل رہی ہو تم بھی، ہم بھی چلو تمہاری باتوں کا جواب دیں گے. باقی تو چیزیں کورٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے یعنی یہ اداروں کو چیزیں یہ دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ اس کا رزلٹ ہم آپ کو دیں گے کہ کون زناکار ہے، کس نے زنا کیا اور کب کیا، ٹائم کیا تھا، جگہ کون سی تھی، لوکیشن کیا تھی، اور جو کچھ بھی معاملات تھے کیا کیا یوز ہوا اس کام میں. لیکن تمہارے جیجا جی کی، کہ مجھے ضرورت نہیں تھی یہ بار بار یہ چیزیں چلانے کی، لیکن چونکہ تم نے بڑی زبردست ویڈیو بنائی پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو یہ تمہارے جیجے کی میں 2 وائسیں جو ہیں یہ بھی لگا دیتا ہوں، جس میں تمہارا جیجا پبلکلی نہیں، پبلکلی تو ہر بندہ گناہ کر کے زنا کر کے تو نہیں نہ مانتا کہ میں نے یہ کام کیا. اگر یہ بات کرے گا تو وہ ڈیپورٹ ہو جائے گا سعودی عربیہ سے، جیسے تم ہوئی ہو. ظاہری بات ہے جب اس طرح کے کام کرو تو لوگ ڈیپورٹ تو ہوتے ہی ہیں نا. تو تمہارا جیجا کیا فرما رہا ہے، یہ وائس بھی میں چلو یہ چلا دیتا ہوں، اس کو بھی تم سن لینا کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. ایک زنا ہوا ہے، جب وہ میں کہہ رہا ہوں میں نے زنا کیا ہے، میرے پاس سارے پروف ہیں. 1 منٹ پہلے میری پوری بات سننا. میں نے جب کیا ہے سارا کچھ کیا ہے، سارے پروف ہیں، ٹھیک ہے. مریم فاس کو پروف مٹانے میں میرا ساتھ دیا ہے. ابھی پوری بات سننا میری. اس کے بعد تم لوگ جو میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر الزام لگا، اس کے اوپر ایسی روسٹنگ کرو گے، میں برداشت کروں گا؟ نہیں، کبھی تم کہہ رہی ہو زنا ہوا نہیں، کبھی تم کہہ رہی ہو زنا ہوا ہے، پھر پروف بھی مٹ گئے ہیں. زید خدا کی قسم میں نے ابھی اب سب سے اہم اور تیسری بات کہ تمہاری بہن زناکار عورت، بدکار عورت کیس کیوں نہیں کرتی تھی اس کے اوپر؟ وہ یہ سنو، سارا کیس ہی میں دیکھ رہا ہوں ابھی. کیس نہیں کرے گی، او بھائی ہو، کے اوپر کوئی نہیں کیس کرتی ہے. او بھائی ہو جس نے ٹھنڈا، جب مرد نے کسی کو ٹھنڈا کیا ہو نا، وہ عورت کبھی بھی کیس نہیں کرے گی. اسے پتا ہے وہ واقعی مرد ہے اور وہ ٹھنڈا کر کے گیا ہے، تو وہ عورت کبھی بھی کیس نہیں کرے گی. جی یہ صرف اس بدبودار فتنہ کپور کے لیے یہ ویڈیو تھی. بار بار ان چیزوں کو سنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ان جیسی بغیرت شخصیتوں کو ڈوز دینا بہت لازمی ہوتی ہے، کیونکہ میں بڑا سیریس ہو کے اس کام کو کر رہا ہوں، اور بڑا اچھا اس ٹائپ کی ویڈیوز ہمارے کیس کے لیے بہت ہی فائدے مند ہیں. اور لاسٹ میں یہ بات بولوں گا کہ سلمہ یاسین نے جس طرح کے اپنے سپورٹروں کا شکریہ ادا کیا اور جس طرح انہوں نے بولا کہ وہ خود ہی اپنی فائٹ کریں گے، تو ہمارا پینل جو ہے، میرا جو پینل ہے، اسپیشلی زاہد خان کا پینل، میں نہ تو درباری تھا، نہ درباری ہوں، نہ درباری بنوں گا. سلمہ یاسین مجھے اس کیس میں وکٹم نظر آتی ہے، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. ہم نے کیس کیا ہوا ہے سلمہ یاسین کے اوپر بھی، ستارہ یاسین کے اوپر بھی، اصغر رئیس کے اوپر بھی، اور سو کولڈ چک نمبر 14 کے مطمئن بغیرت کے اوپر بھی، کیونکہ یہ 4 ہی لوگ ہیں اس کیس میں مین. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پینل سے آپ کو اس خاندان کی اس کہانی کا کلائمیکس سننے کو ضرور ملے گا.